بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی ایک سفر ہے آگے بڑھنے کی طرف۔ اگر اپنے پروں سے پرواز کرو گے تو تمہارے ارادے کے قدم آزاد ہو جائیں گے، اس طرح کہ کوئی طاقت بھی تمہیں نیچے نہیں کھینچ سکتی۔ زمین سے دور ہو جاؤ گے، زمین سے دل اٹھا کر آسمان کی طرف بڑھو گے۔ میں اپنے پنجرے کے باغ کا پرندہ ہوں، میں جدائی کی کیا شرح بیان کروں، میں تو اس جگہ کسی کے فریب میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ کیونکہ اویس اپنے آپ ہی سے دور ہو گیا ہے، اس نے خود کو فنا کر لیا ہے، اس لیے یہ زمینی شخص اب آسمانی ہو گیا ہے۔ لقد فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے بعض انسانوں کو بعض دوسرے انسانوں پر فضیلت بخشی ہے۔ شراب پیو کہ تم کسی کے عاشق نہیں ہو، بس تمہیں اختیار ہے۔ یہ محبت مجھے میری فطرت سے وراثت میں ملی ہے۔ اتوار 17 مئی سن 2009، قم میں آیت اللہ العظمی بہجت کا گھر اور دفتر۔ ان کے گھر میں علماء و مراجع کی آمد۔ صبح میں نے دیکھا کہ وہ وضو نہیں کر سکتے تھے اور تیمم کر رہے تھے۔ جی آج صبح نماز بھی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکے تھے۔ میں حیران تھا کہ کیا کوئی مشکل ہو گئی ہے جو یہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ کل ہفتہ 10 بجے سے ایک گلاس پانی ان کے لیے رکھا ہوا تھا۔ خدا گواہ ہے کہ آج صبح تک اس میں سے ایک بھی قطرہ پانی نہ پیا گیا تھا۔ میں نے کہا، آقا کیا بات ہے، آپ نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا پیا، اس طرح تو آپ کی تکلیف اور بڑھ جائے گی۔ پھر میں نے ان کے لیے پانی گرم کیا اور اس پہ مصری ڈالی۔ یہ چیزیں ان کے پاس رکھیں، لیکن انہیں پینے کے لیے بھی وہ تیار نہ تھے۔ میں نے بہت اصرار کیا تو پھر ایک گھونٹ پی لیا۔ صبح کی نماز پڑھی
پھر 1-2 اور نمازیں پڑھی، پھر لیٹ جاتے اور بے حال ہو جاتے۔ ہر چند منٹ کے بعد کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاید کئی مرتبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا تکرار کیا۔ ان کا حافظہ ایسا تو نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ کوئی آ جائے تو گلوکوز کی بوتل لگا دے، کیونکہ کچھ پہلے بھی اسی طرح کا کام کیا تھا۔ طاقت بالکل ختم ہو رہی تھی۔ گلوکوز لگایا گیا، کچھ دوائی وغیرہ بھی دی گئی، لیکن آقا گولیاں نہیں کھا رہے تھے۔ ہم وہ گولیاں کھلائیں تاکہ ہو سکتا ہے آدھ گھنٹے تک ان کی حالت بہتر ہو جائے، لیکن ہم نے دیکھا کہ حالت بہتر نہیں ہو رہی۔ میں نے کسی سے کہا کہ جاؤ ڈاکٹر سے کہو جلدی آ جائے۔ ڈاکٹر انہیں دیکھ کر چلا گیا تھا۔ میں نے انہیں نیچے لٹایا اور تیاری کرنا شروع کر دی۔ کپڑے اور کوئی 20-30 سال پرانے نسخے اور موجودہ دوائیاں وغیرہ اکٹھا کیں۔ ویسے تو انہیں ایسی کوئی خاص مشکل و بیماری نہ تھی، سب اکٹھا کر رکھا تھا تاکہ انہیں تہران لے جائیں۔ جب ہم جانے کے لیے تیار ہو گئے تو ہم یہاں آئے، دیکھا کہ سو رہے ہیں۔ ہم نے کہا کل رات نہیں سوئے، انہیں کچھ سونے دیں، لیکن پھر بھی میں نے کہا جتنی جلدی چلے جائیں بہتر ہے۔ میں قریب آیا اور کوشش کی کہ انہیں جگاؤں، لیکن میں نے دیکھا کہ اب کوئی جواب نہیں دے رہے۔ عرفاء کی نظر میں اگر انسان اس قفس سے آزاد ہو جائے، اس محصور و محدود بدن کی حدود سے آزاد ہو جائے، تو اس وقت وہ اپنی حقیقی زندگی کا سفر شروع کرتا ہے۔ بزرگان انسان کی تعریف میں کہتے ہیں کہ انسان ازلی موجود ہے۔ اس دنیا میں اس کا آنا جسم کے ساتھ ہے، لیکن اس کی حقیقت ازلی ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ انسان کب سے ہے اور کب تک رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے وجود کا تعلق حضرت حق کے ساتھ ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ من روحی، یہ چیز بتاتی ہے کہ ہماری روح کی حقیقت عالم بالا سے ہے۔ اس لیے مردان الہی کے وجود کا افق اور اس کی وسعت ملک و ملکوت جنتی ہے۔ وہ لامکان جس میں روح خدا ہے، اس کا ماضی، مستقبل اور حال کیا ہے؟ اس کی ازلیت عین ابدیت ہے اور ابدیت عین ازلیت ہے۔ لہذا مردان الہی کے لیے موت و حیات کے کوئی معنی نہیں ہیں، کیونکہ یہ لوگ حقیقت معرفت کی وجہ سے زندگی پاتے ہیں، اس لیے ہمیشہ کے لیے باقی رہتے ہیں، زندہ ہیں۔ کہنے لگے نہیں، ہمارا سونا موت ہے، کچھ اہم نہیں ہے، خدا کے ساتھ رہو، تمہارے لیے ہر چیز ٹھیک ہے۔ یکی چیز میگو من خیلی خائف از وفات تا دیگه نزدیک وفاتش که رسید، نزدیک وفاتش که رسید این بیچاره بعد از اینکه خواسته بود بعضی برن پیشش نرفتن خیلی ناراحت شده بود، اظهار ناراحتی کرده بود. بعد یک دفعه گفتن به که خودش در هم حال اعتدال دیگر از مرگ نمیترسن، دیگر نمیترسن. چی شده بود؟ یه آب داشت، یک مرغابی هم خیلی زیبا در وسط این آب بود و پر میزد، چه پر زدنی. اینا را که دید خیلی خیلی خوشحال شد و دیگه نمیترسه از مرگ، دیگه نمیترسه. بالاخره خدا کاری کرد که این یه حاضر بشه برای این مطلب. لیرغب المؤمن فی لقاء ربه. شما رو باقی
مرحوم آیت اللہ العظمیٰ عراقی کی وفات ہو چکی تھی۔ دوسرے دن مراجع کی طرف سے اعلان کیا گیا۔ میں نے کہا آپ چلیں، تو کہا نہیں، میں نہیں جا رہا۔ جب میں جا رہا تھا تو مجھے بلایا اور کہا ابھی جو آپ وہاں جا رہے ہو اپنی طرف سے تو نہیں جا رہے نا، میری طرف سے جا رہے ہو؟ میں نے کہا جی۔ کہا اگر آپ اپنی طرف سے جانا چاہتے ہو تو مجھے آپ کے القابات سے کوئی مسئلہ نہیں، آپ عالم ہو یا مرجع ہو، عالم العلماء بنو یا مرجع المراجع بنو، مجھے ان سے کوئی غرض نہیں، لیکن اگر میری طرف سے جا رہے ہو تو تمہارا باپ ایک طالب علم ہے، تم ایسی جگہ پر جا کر بیٹھو جہاں کوئی اور نہیں بیٹھنا چاہتا۔ اس عارف کے پاس وہ بات جو بہت زیادہ دلچسپ اور خوبصورت ہے وہ یہی ہے، یہی ان کا اخلاص ہے۔ ان کا تکیہ کلام بن چکا تھا، ہمیں بھی یہی فرمایا کرتے تھے کہ علم کا ذخیرہ جمع کر لینا اہم نہیں ہے، وہ چیز جو اہم ہے وہ عمل ہے، ایسا عمل جس کے ساتھ اخلاص ہو، ایسا اخلاص جو انسان کو اس جگہ پہنچا دے جہاں انسان خود سے بھی خلاص یعنی رہا اور آزاد ہو جائے۔ مثلا جب وہ مرجع بنے تو ایک ناخون کے برابر بھی ان میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی۔ اس راستے میں تمہیں جو کچھ بھی دکھایا جائے تو اگر اس کی تعریف نہ کرو گے تمہیں دور کر دیا جائے گا۔ گزشتہ دہائیوں میں بعض یہ خیال کرتے تھے کہ روحانیت و عرفان کی وادی میں جانے کے لیے خاص قسم کی ریاضت، خاص قسم کے اذکار ضروری ہیں، یا لوگوں کے مطابق چلا کاٹنا، گوشہ نشینی، معاشرے سے دوری وغیرہ ضروری ہے۔ لیکن یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقی عرفان یہ ہے کہ انسان معاشرے میں رہتے ہوئے، لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے تقویٰ کی پاسداری کرنے اور حدود الہی کی پابندی کرنے کے ذریعے اس سیر و سلوک کے راستے پر چلے، اور یہی چیز اہل بیت علیہم السلام بھی چاہتے ہیں اور وہ پسند کرتے ہیں۔ عارف کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ توحید تک پہنچے، اور بلا شبہ وہ وہاں تک پہنچے۔ عارف بالکل بھی کرامت دکھانے کی خواہش نہیں رکھتا، لیکن لوگ زیادہ تر اس بات کے پیچھے ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہ شخص کیا کیا غیر معمولی اور غیر عادی کام انجام دیتا ہے۔ عارف جو بلند مقامات کی طرف سفر کر چکا ہے وہ ان خرافات پر توجہ نہیں کرتا۔ خراب شدہ جگہوں پر بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھنے سے کوئی کرامت حاصل نہیں ہو جاتی، وہ خراب آباد ہوا ہے، خود کو اس نے خراب کر لیا ہے اور توحید کے ذریعے آباد ہو گیا ہے، وہ خراب آتی ہے، یعنی اب اسے کرامات سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ بزرگان نے اگر کہا ہے کہ اہل توحید سے کوئی کرامات ظاہر ہوتی ہے تو وہ تفرس کے باب سے ہے، یعنی اپنی کرامات کی طرف خود ان کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ ایک شخص تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں 7 سال سے ہر ہفتے میں ایک مرتبہ قم جاتا ہوں تاکہ آیت اللہ بہجت کو دیکھ سکوں۔ پوچھا کیوں؟ کہتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا، دین، معاد، قیامت کے بارے میں شک رکھتا تھا۔ ایک دفعہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی مسجد میں گیا، وہاں ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، میں صرف ایک طرف سے اسے دیکھ رہا تھا، میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا۔ جب میں نے اس کے جاری اشکوں کو دیکھا، اس کے غم دل، خضوع و خشوع کو دیکھا، نماز میں اس کی معنوی روحانی حالت کو جب میں نے دیکھا تو اچانک میرے اندر ایک انقلاب آ گیا، اور اس طرح میں نے بھی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ یہ ہے عرفان کہ ہم اپنے کردار کے ساتھ، اپنی نگاہ کے ساتھ، اپنی نماز کے ساتھ، اپنی دعا کے ساتھ
خدا لوگوں کو دکھائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اہل نظر اور علماء اس بات کے قائل تھے کہ ان کی نماز میں شرکت سیر و سلوک کے لیے کافی ہے۔ ان کی نماز جماعت عالم کثرت کی علامت نہ تھی، ان کی نماز جمال خدا کا آئینہ دار تھی۔ انہوں نے کبھی اپنی نماز کو نہ دیکھا تھا، ان کی نماز میں خدا نظر آتا تھا۔ اس کے تمام اثرات خدا کے ہیں۔ پہلا اظہار جو مملوک اپنے مالک کے سامنے کرتا ہے اظہار ناداری اور اظہار عبودیت ہے۔ ایاک نعبد۔ ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ میں اپنے آپ کو ظاہر نہ کروں۔ عبودیت میں آقا بہجت اپنی مثال آپ تھے۔ ان کی ہر چیز ایسی تھی، فقر تھا تو بھی وہ اسی جہد سے تھا۔ ایک ہفتہ پہلے کی خیریت کے بارے میں بھی انہوں نے پوچھا تھا۔ میں نے بتایا کہ آپ کے پاس گیا تھا، تسلیت کہتا ہوں۔ وہ سب کے باپ تھے، جو کوئی بھی ہم سے ملتا وہ کہتا آپ نہیں جانتے کہ وہ ہماری کس قدر خبرگیری کیا کرتے تھے۔ ہمارا بچہ بیمار ہو گیا تھا تو انہوں نے پل پل کی خبر رکھی تھی۔ میں نے کہا آقا آپ کس کے ساتھ نہ تھے؟ میرے دوستوں میں سے ایک فرد ایک دن میرے دروازے پر آیا، ان کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی، لیکن ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ بچہ شکم مادر میں مر گیا ہے۔ طبی معائنہ یہی کہتا ہے اور ماں کی زندگی کو شدید خطرہ ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ انتہائی پریشانی کے عالم میں میرے دروازے پر آیا اور کہنے لگا جناب الہی میرے لیے ایسی مشکل بن گئی ہے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا تم اپنی بیوی کے پاس چلے جاؤ اور پریشان نہ ہو، میں آقا بہجت کے پاس جا رہا ہوں۔ میں فوری طور پر گاڑی میں سوار ہوا اور حرم چلا گیا۔ قبلہ محترم ابھی تک حرم میں ہی تھے۔ میں نے کہا قبلہ اس طرح کا مسئلہ پیش آیا ہے۔ قبلہ اسی وقت کھڑے ہو گئے اور اس شخص کے لیے دعا کرنے لگے۔
تقریباً 10-11 بجے کا وقت تھا کہ وہی میرا دوست میرے گھر آیا، بہت خوش مسکراتا ہوا اور مطمئن تھا۔ کہنے لگا بچہ اور اس کی ماں دونوں بچ گئے ہیں، دونوں تندرست ہیں۔ وہ مٹھائی کا ایک ڈبہ بھی لے کر آیا۔ میں اگلے دن صبح حرم میں اسی جگہ جہاں قبلہ محترم بیٹھا کرتے تھے چلا گیا اور مٹھائی بھی ساتھ لے گیا۔ میں نے کہا قبلہ، وہ کل جو بات میں نے آپ سے درخواست کی تھی وہ یوں معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ قبلہ نے فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا تھا کہ بچہ بھی زندہ رہے اور اس کی ماں بھی بچ جائے۔ پیر کا دن 18 مئی حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا میں لوگوں کا ان سے آخری الوداع کہنا۔ پیر کی رات، آخری زیارت اور طواف۔ آیت اللہ العظمی بہجت ایسے برجستہ عالم تھے جن کے پاس علم و عرفان دونوں قوتیں تھیں، جو انہوں نے کربلا و نجف کے 16 سال کے سفر میں سیکھی تھیں۔ وہاں انہوں نے نامور اور مشہور اساتید جیسے شیخ محمد حسین قروی اصفہانی، مرزا نعینی، ابو الحسن اصفہانی اور سید علی قاضی کی شاگردی اختیار کی۔ یہ ایسے بلند مرتبہ افراد تھے کہ جن میں سے ہر ایک کی شاگردی کرنا ایک عمر افتخار کرنے کے لیے کافی ہے۔ منگل کا دن 19 مئی کو آیت اللہ العظمی بہجت کا جنازہ جہاد چوک سے حرم تک لے جایا گیا۔
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.